ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے ہی شہرام کو وارڈ میں منتقل کیا، سب باری باری اس سے ملنے کے لیے اندر گئے اور اس کا حال دریافت کیا۔ بس دل نشیں اور اذلان فجر تینوں باہر تھے۔ ڈاکٹر کب تک ہم شہرام کو واپس لے جا سکتے ہیں؟ سردار واجد نے پوچھا۔ کل صبح انہیں ڈسچارج کر دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کل صبح شہرام کو ڈسچارج کر دیں گے۔ ایسا کریں آپ سب لوگ واپس حویلی چلے جائیں، میں اس کو ساتھ لے کر آ جاؤں گا۔ اب جب سب ساتھ آئے ہیں تو ساتھ ہی جائیں گے، جلال الدین نے خوشمگی نگاہوں سے دیکھ کر کہا۔ سب ان کی بات پر خاموش رہ گئے۔ ٹھیک ہے، تو میں پھر پرائیویٹ روم کا انتظام کرتا ہوں جہاں شہرام کے پاس سب رک جائیں، کیونکہ وارڈ میں تو اتنے لوگ اس کے پاس نہیں رک سکتے، سردار واجد نے کہا اور ریسیپشن کی طرف چلے گئے۔ فجر اور اذلان باہر کوریڈور میں بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک فجر کے دماغ نے کام کیا۔ دل نشیں، میں یہیں کے ڈاکٹر سے اذلان کے بارے میں بات کروں؟ ٹھیک ہے بھابھی، مگر دھیان سے، میں شاہو سے ملنے اندر جا رہی ہوں، آپ کے بارے میں سب نے پوچھا تو کہہ دوں گی کہ آپ اذلان بائی کو نیچے گارڈن میں لے کر گئی ہیں۔ تھینکس، فجر نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی تھینکس کس بات کا؟ یہ ہمارا فرض تھا جو آپ ادا کر رہی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے نیک مقصد میں کامیاب فرمائے۔ اس نے صدقے دل سے دعا دی۔ بھابھی یہ پیسے رکھ لیں۔ اس نے اپنے پلو سے بندھے ہوئے کچھ نوٹ نکال کر فجر کی طرف بڑھائے۔ رکھ لیں بھابھی، ڈاکٹر کی فیس کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، مجھے پتہ ہے آپ کے پاس نہیں ہوں گے۔ فجر نے اس کے ہاتھ سے پیسے لے کر اپنی مٹھی میں دبا لیے۔ آئیے اذلان جی، کہاں جانا ہے گڑیا؟ آئیے تو اذلان جی میرے ساتھ۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئی اور ریسیپشن سے ساری معلومات لی کہ اس شعبے کا ڈاکٹر کس فلور پر ہے۔ میں نے ان کا چیک اپ کیا ہے، مگر مجھے کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے۔ ڈاکٹر میرے پاس آج رات تک کا وقت ہے، میری کچھ مجبوری ہے، پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ کل صبح مجھے واپس جانا ہے، آپ کی جو بھی ٹیسٹ ہیں آج سب کر لیں، مجھے ان کا علاج کروانا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ باہر ٹیسٹ کے لیے ڈیوز جمع کروا دیں، میں ان کا بلڈ سیمپل لے لیتا ہوں اور لیب اسسٹنٹ سے کہہ دیتا ہوں کہ آج رات تک مجھے ان کی رپورٹس دے دیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر۔ فجر نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر میں نے بہت مشکل سے اذلان جی کو یہاں آنے کے لیے راضی کیا ہے، انہیں انجیکشن سے بہت ڈر لگتا ہے، انہیں بہت غصہ آئے گا سن کر، اس نے اپنا ڈر بتاتے ہوئے کہا۔ عمر رسیدہ ماہر سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر مسکرانے لگے۔ کوئی بات نہیں، یہاں دن بھر ان جیسے انجیکشن سے ڈرنے والے کافی پیشنٹ آتے ہیں، ہم انہیں ہینڈل کر لیں گے، ڈونٹ وری۔ انہوں نے فجر کو تسلی دی، لیکن وہ اب بھی پریشان تھی۔ اذلان جی، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دیں گے؟ وہ ڈاکٹر سے ساری بات کرنے کے بعد باہر بینچ پر بیٹھے ہوئے اذلان کے پاس آئی، اسے سمجھانے کی غرض سے مانگ لو، پر میں اپنی گڑیا تمہیں نہیں دوں گا، وہ سوچ کر اس کی بات مانتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر فجر مسکرا دی۔ تو چلے آئیے پھر میرے ساتھ۔ وہ اسے اندر کمرے میں لائی جہاں ڈاکٹر موجود تھے، وہ سرنج نکال رہے تھے۔ اذلان نے جب چمکتی ہوئی سرنج دیکھی تو اس کی آنکھوں میں خوف ڈر آیا۔ اذلان جی، ڈاکٹر انکل آپ کا تھوڑا سا بلڈ نکالیں گے، انہیں چاہیے پلیز، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، کہیں اذلان اس کی بات پر پھر سے مشتل نہ ہو جائے۔ نہیں نہیں گڑیا، مجھے انجیکشن نہیں لگوانا۔ اذلان فجر کے دونوں بازو پکڑ کر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا اذلان جی، میں ہوں نا آپ کے پاس، ادھر دیکھیے میری طرف۔ فجر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے اپنی جانب کیا۔ اذلان اسے خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر نے دوسری طرف سے آ کر اس کے بازو کو قابو کیا اور نبض ٹٹول کر سرنج ڈال دی، پھر بلڈ سیمپل لینا چاہا، جس پر اذلان نے زور سے چیخ ماری۔ بس ہو گیا، دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اذلان نے فجر کو غصے سے دیکھا اور پیر پٹکتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ اذلان جی میری بات تو سنیے۔ فجر اس کے پیچھے چلی آئی۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، تم گندی ہو، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ وہ فلور کی سیڑھیاں تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ سوری نا اذلان جی، پلیز میری طرف دیکھیے۔ اس نے تیزی سے اس کو جا لیا اور اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ خفگی سے پھولا ہوا چہرہ لیے اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے ناراضگی کے انداز پر فجر کی ہنسی نکل گئی۔ اب تو میں تم سے بالکل بھی نہیں بولتا، تم ہنسی ہو نا مجھ پر، مجھے درد ہو رہی ہے۔ ابھی بھی تم مجھے لے کر گئی تھی اس گندے انکل کے پاس، وہ بازو اس کے آگے کرتے ہوئے بولا، جہاں خون کی ابھی بھی بوند باقی تھی۔ فجر نے اپنی چادر کے کونے سے اسے جذب کیا۔ میں اپنے اذلان جی کے لیے دعا کروں گی، یہاں پھونک مارتی ہوں، پھر انہیں یہاں درد نہیں ہوگا۔ وہ اسے پچکارتی ہوئی بولی، میں تم سے نہیں بولتا، تم بھی گندی ہو اور وہ انکل بھی گندا ہے۔ اچھا میرے پیارے سے ہسبینڈ، میں آپ سے سوری بھی تو بول رہی ہوں نا، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ دونوں نیچے آئے تو سامنے ہاسپٹل کے کینٹین نظر آئی۔ اذلان جی، آپ کو چاکلیٹ کھانی ہے؟ اس نے اذلان کی جانب سے آ کر پوچھا تو اذلان نے اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے
اسبات میں سر ہلایا۔ مطلب اسے کہانی بھی تھی مگر غصہ بھی اپنی جگہ برقرار تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کینٹین کی طرف گئی اور چاکلیٹ خرید کر اسے دی۔ اذلان نے ریپر کھول کر چاکلیٹ کی بائٹ لی۔ اس نے دیکھا کہ فجر اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں دوں گا، یہ اذلان کی فیورٹ ہے۔ اس نے چاکلیٹ اپنے پیچھے چھپائی۔ میں آپ سے مانگ بھی نہیں رہی۔ فجر نے بھی ناراضگی دکھائی۔ اچھا لے لو بائٹ، مگر چھوٹی سی۔ اس نے چاکلیٹ فجر کے منہ کی طرف بڑھائی۔ فجر نے چھوٹی سی بائٹ لی۔ اب صلح ہوگی؟ فجر نے ابرو چکا کر پوچھا۔ اذلان نے زور سے سر اسبات میں ہلایا تو فجر اس کے راضی ہو جانے پر دل میں شکر ادا کرنے لگی کہ اس کی خفگی دور ہوگی۔ سردار حماد شہرام کی ڈسچارج سلپ بنوانے گئے ہوئے تھے اور سب نکلنے کی تیاریوں میں تھے۔ فجر موقع دیکھ کر اذلان کو کینٹین سے کچھ دلوانے کے بہانے ڈاکٹر کے پاس آئی۔ میں نے ان کی ساری رپورٹس اسٹڈی کی ہیں۔ ان کی میڈیسن میں پرابلم تھی جن کو دی جا رہی تھی۔ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا اور شاید آپریشن بھی کرنا پڑے۔ ڈاکٹر اس پروسیجر میں کتنی دیر لگے گی؟ تقریباً 1 ماہ، انہوں نے بتایا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں۔ انہوں نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھایا جو فجر نے پکڑ لیا اور اذلان کو ساتھ لیے باہر نکل گئی۔ راستے میں اس نے ساری تفصیل دل نشین کو بھی بتا دی۔ ان دونوں نے حویلی جا کر آگے کے بارے میں سوچنے کے لیے کہا۔ آج سردار جعفری کا 40واں تھا، جس وجہ سے صبح سے مردان خانے میں رشتہ داروں اور جاننے والوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ وہ بھی معمول کے مطابق فجر کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام میں لگ گئی تھی، لیکن ابھی تک معاذ کے علاوہ حویلی کے کسی فرد سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ مہمانوں کی وجہ سے آج کام بہت بڑھ گیا تھا۔ حویلی میں سبھی افسردہ تھے، کسی ملازم نے بھی ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن ان کا حکم تھا کہ مہمانوں کی خاطر کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی لیکن وہ ابھی تک کچن میں ہی کھڑی تھی اور کوئی 50 بار چائے اور شربت بنا چکی تھی۔ اب بھی ریشمہ اسے چائے کا کہہ گئی تھی۔ وہ بھی چپ چاپ چائے بنانے لگی، لیکن اس کے دل و دماغ میں کل والی باتیں ہی گونج رہی تھی جن کی وجہ سے وہ کھوئی سی تھی۔ تبھی معاذ نے کچن میں جا کر تیکھی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ تم یہاں فارغ کھڑی کیا کر رہی ہو؟ میرے لیے چائے بنا کر بھیجو۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جنہوں نے ایک بار بھی اسے مڑ کر نہیں دیکھا اور نہ اس کے بارے میں کچھ پتہ کیا۔ کیا میں ان پر بوجھ تھی جو انہوں نے مجھے اتار پھینکا؟ وہ انہی سوچوں میں غرق تھی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں تم سے، لگتا ہے کان پر تھپڑ پڑے گا تب ٹھیک سے سنائی دے گا۔ وہ اس کی لاپرواہی دیکھ کر اس کے سر پر آ کر زور سے چیخا۔ دعا، کب سے بکواس کر رہا ہوں میں، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ معاذ نے تھوڑا آگے بڑھ کر غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی گرم چائے کی کیتلی زمین بوس ہو گئی اور ساری چائے اس کے دونوں پاؤں پر آ گری تھی۔ درد سے ایک ہلکی سی سسکاری اس کے منہ سے نکلی اور آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ چائے کے کچھ قطرے پاس کھڑے معاذ کے پاؤں پر بھی گرے تھے جس پر وہ تو بھڑک اٹھا۔ گنوار لڑکی، آنکھیں گھر ہی چھوڑ آئی ہو، پاؤں جلا کر رکھ دیا میرا۔ اس نے بدتمیزی سے بولتے ہوئے کھینچ کے تھپڑ دعا کے منہ پر دے مارا۔ وہ تو دائیں گال پہ ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے ہی دیکھے گئی۔ ایک پل کے لیے تو وہ اسے اپنے پاؤں میں ہونے والی جلن بھی بھول گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شور سن کر پلوشہ بیگم جو آج 40ویں کے لیے کمرے سے باہر نکلی تھی جلدی سے بھاگ کر کچن کی طرف آئیں۔ معاذ کو اپنی بیوی پر چلاتے دیکھ کر وہ وہیں دہلیز پر ہی رک گئی۔ ہونا کیا ہے اماں سائیں؟ اس جاہل لڑکی نے سارا پاؤں جلا دیا میرا۔ اسے دعا کو نفرت سے گھورتے ہوئے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی نظریں اس کے پاؤں سے ہوتے ہوئے دعا کے پاؤں کی طرف گئیں جو گرم چائے گرنے سے بری طرح جھلس گئے تھے اور سرخی مال دکھائی دے رہے تھے۔ تمہیں تو اتنا خاص کچھ نہیں ہوا جبکہ دلہن کے تو دونوں پاؤں بری طرح سے جل گئے ہیں۔ پلوشہ بیگم فکر و پریشانی سے کہتے آگے بڑھی۔ آپ کو اس لڑکی کی فکر ستا رہی ہے جو ہمارے دشمنوں کے خاندان سے ہے؟ ریشمہ، انہوں نے اپنی ملازمہ کو آواز دی۔ جاؤ جا کر برنال لاؤ۔ فرسٹ ایڈ باکس سے انہوں نے دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے ایک سلگتی ہوئی نظر معاذ پر ڈالی اور دعا کو بازو سے پکڑ کر سہارا دیتی کچن سے باہر لے آئی۔ دعا بھی اپنی جلے پاؤں کا درد بھول کر ٹرانس کی کیفیت میں چلتی ان کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ انہوں نے دعا کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دعا تو یہی سوچ رہی تھی کہ جس طرح کا سلوک معاذ کا ہے ویسا رویہ ہی ان کی والدہ کا بھی ہوگا۔ آخر ان کا سہاگ اجاڑا تھا۔ اس کے والد نے تب بھی معاذ غصے میں پیچ و تاب کھاتا ہوا ان کے سر پر پہنچ گیا۔ معاذ، میں کچھ بھی نہیں بولی مگر میری ایک بات یاد رکھنا، اس سب میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں، کسی اور کے گناہوں کی سزا اسے مت دو۔ معاذ، مجھے تم سے یہ امید قطعاً نہیں تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس سے ایسا سلوک کرو گے تو میں بہت پہلے تمہیں روک دیتی۔ اپنا
اصلیت بھولو، یہ تم نہیں، غصے اور بدلے نے تمہاری عقل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اگر تمہارے بابا سائیں زندہ ہوتے اور تمہارا یہ روپ دیکھتے تو کتنے ناراض ہوتے تم سے۔ تم تو مثال تھے ہمارے لیے۔ مجھے اس معصوم کے ساتھ تمہاری زبان اور سلوک دیکھ کر شرمندگی ہو رہی ہے اپنی تربیت پر۔ آج تم نے میرا مان توڑ دیا۔ میرے زندہ ہوتے تم ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ جانوروں والا سلوک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک انسان ہے اور اسے بھی بہت درد ہوتا ہے۔ یوں انتقام میں اندھے ہو کر جیتے جی کسی انسان کو مارنا کہاں کی اصلیت ہے؟ اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو پھر کیا فرق رہ جائے گا ہم میں اور اس کے خاندان میں؟ وہ اٹل انداز میں بولی، جبکہ معاذ جو غصے میں کھڑا تھا ان کی باتیں سن کر سر جھکا گیا، جبکہ دعا اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ڈبڈبائی نظروں سے پلوشہ بیگم کو دیکھ رہی تھی جو اس کی ڈال بن رہی تھی۔ دعا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، پلوشہ بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر خود کو گھسیٹتی ہوئی جانے لگی، لیکن اس کے پاؤں نہیں لگ رہے تھے نیچے۔ وہ لڑکھڑا گئی، ریشما، دلہن کو اس کے کمرے میں لے کر جاؤ، اور دلہن جب تک تمہارے پاؤں ٹھیک نہیں ہوتے تم کمرے سے باہر مت آنا، یہ میرا حکم ہے۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ مجھے آ کر بتا سکتا ہے۔ پلوشہ بیگم نے دعا کی حالت دیکھ کر اونچی آواز میں اپنا حکم سنایا۔ ریشما نے بمشکل سہارا دے کر اسے کمرے تک پہنچایا، پھر اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے زخمی پاؤں اٹھا کر بیڈ پر رکھنے لگی۔ تم رہنے دو، میں خود کر لوں گی ریشما، اس نے جلدی سے اسے روکا۔ اس کے لہجے میں بھاری پن اور آنکھوں میں آنسو جل ملا رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ریشما بھی رونے لگ گئی۔ کیا ہوا ریشما، تم کیوں رو رہی ہو؟ میری تو قسمت میں یہی سب ہونا لکھا ہے بی بی جی۔ سردار معاذ دل کے بہت اچھے ہیں، بس ذرا غصے میں ہیں، دیکھنا وہ آپ کے ساتھ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے تئیں اسے تسلی دی۔ مجھے اپنی زندگی میں اب کچھ بھی اچھا ہونے کی امید نہیں، وہ دل گرفتگی سے رندی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ لیٹ جائیں بی بی جی، زیادہ باتیں نہ کریں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس نے ریشما کی بات سن کر اپنے دونوں پاؤں کو اٹھا کر بیڈ پر رکھا، جس سے اٹھتی درد کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں میچ کر پاؤں سے اٹھتی درد کی ٹیسوں کو برداشت کرنے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن درد کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اتنی دیر صبر کے باوجود بھی وہ درد کو برداشت نہ کر پائی اور آخرکار اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑے۔ گوٹ میں جسے بھی پتہ چلا تھا کہ سردار شہرام کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے تو روزانہ کوئی نہ کوئی مردان خانے میں اس کا احوال دریافت کرنے آتا۔ اس سلسلے کو تقریباً 1 ہفتہ بیت چکا تھا۔ شہرام کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ دلنشین نے اس کی خوب تیمانداری کی۔ شام ہوتی ہی اسے دوائی دے کر خود کچن کے کاموں میں مشغول ہو جاتی اور رات کے روم میں آتی جب شہرام ادویات کے زیر اثر سو چکا ہوتا۔ آج شہر سے کچھ اس کے دوست ملنے آئے تھے جو رات گئے تک مردان خانے میں شہرام کے ساتھ رہے۔ دلنشین جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، عالم خواب میں آنکھیں بند کیے اسے ہی خواب میں دیکھ رہی تھی۔ بے شک وہ اپنے اور شہرام کے رشتے کو دماغی طور سے اتنی جلدی قبول نہیں کر پا رہی تھی، مگر شہرام کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ شہرام اس کے لیے کیا ہے۔ اگر اس کو کچھ ہوا تو یہ سوچ ہی اس کی جان نکال دیتی۔ اس کا دل بری طرح دہل گیا تھا۔ شہرام نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تو اس کی توقع کے مطابق اس کی دل سرکار سو چکی تھی۔ ٹھنڈی آہ برتا وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کیا۔ نائٹ بلب میں اپنے بیڈ پر مزے سے سوئی دل نشین کو دیکھ کر اس کے چہرے پر رومانوی تاثرات نمودار ہوئے۔ آنکھوں میں شرارت لیے اپنی مخصوص چال چلتا وہ سامنے صوفے پر جا بیٹھا اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور لبوں سے لگائی۔ کچھ دیر سگریٹ کے دھوئیں کے گول گول مرغولے بناتا ہوا ہوا میں تحلیل کر رہا تھا کہ پنک لپسٹک سے مزین شبنبی لبوں نے اسے اپنی جانب مائل کیا۔ بہت کر لی دل سرکار، آپ نے عیاشیاں، اب بھور نہیں، آپ نے بہت ترپا لیا اس ناچیز کو، اب بھور نہیں۔ مدم روشنی میں وہ اس کے حسین سراپے سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ ڈھیلا سا لائٹ پنک کلر کا لباس زیبتن کیے ہوئے تھی، دوپٹہ ایک طرف پڑا تھا، کمفرٹر لینے کی کوشش بھی نہیں کی گئی تھی جس سے اس کے جسمانی نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے۔ شہرام اس کے وجود کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کبھی اس نے دل نشیں کو بغیر دوپٹے کے نہیں دیکھا تھا۔ آج اس کا سراپا اسے بہکا رہا تھا۔ انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر بوجھل قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ رکا اور ہلکا سا جھک کر اسے دیکھنے لگا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو نرمی سے کان کے پیچھے کیا۔ اب وہ بغور اس کے وجود کا نظروں سے جائزہ لینے لگا۔ اس کی ناک سے چمکتی ہوئی لونگ اسے مسمرائز کر گئی۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کی شہرک کو اپنی پوروں سے سہلانے لگا۔
دنیا کی خوبصورتی آپ سے شروع اور آپ پر ہی ختم۔ وہ سرگوشی نما انداز میں اس کے کان کے قریب چہرہ کیے بولا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم صرف میری ہو، نہ کوئی تم سے پہلے تھی اور نہ کوئی تمہارے بعد، میری آنکھوں میں ٹھہرے گی۔ میں نے تم سے محبت کی ہے دل سرکار۔ جذبات سے چور بہہ کے انداز میں وہ دل نشیں پر جھکا تھا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کر لیا۔ شدت اس قدر تھی کہ بے خبر سوئی ہوئی دل نشیں پہلے تو نیند میں کسمسائی، پھر سانس رکنے پر ہڑبڑا کر بیدار ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر شہرام کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے الگ کیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ سانسیں ہموار کرتی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہرام کو دیکھنے لگی جو اس کے بے حد قریب تھا، اور اب وہ بیٹھی گہرے گہرے سانس لینے کے ساتھ کھانس بھی رہی تھی۔ آنکھوں میں پانی بڑھ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے حلق سے گوٹی گوٹی آواز نکلی تھی، آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ اسے بدتمیزی نہیں پیار کرنا کہتے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ والے پیار محبت کی مثالیں آپ کی ڈکشنری میں ناپید ہیں۔ انہیں ہی آپ کی ڈکشنری میں بڑھنے کی ادنا سی کوشش کی ہے۔ مانی خیزی سے کہتا وہ اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ اب مکمل نیند اتر چکی تھی۔ دلنشیں کے ہاتھ بیدار ہو چکے تھے۔ دلنشیں اس کے انداز پر اندر سے سہم گئی۔ شہرام اس کا اڑا رنگ دیکھ کر خاصا محظوظ ہوا۔ تم دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر واقعی میں سہم گئی تھی۔ شہرام اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا جسے دیکھ کر دلنشیں نے نفی میں سر ہلایا۔ شرم نہیں آتی تمہیں میرے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے؟ بالکل بھی نہیں۔ بہت وقت دے چکا میں تمہیں ہمارے نئے رشتے کو سمجھنے کے لیے، مگر تمہارے تو نخرے برداشت سے باہر ہو گئے ہیں۔ اب شوہر کے حقوق و فرائض کا کوئی احساس نہیں۔ گھر والوں کی خدمتیں کرتی رہو، شوہر جائے بار میں تمہاری بلا سے، لیکن اب اور ڈیل نہیں دوں گا۔ تمہاری لگائی گئی تمام حد بندیوں کو توڑ دوں گا۔ دلنشیں خوفزدہ ہرنی کی مانند ڈری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اگر آپ اس ناول کو ریٹن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں آپ کو یہ ناول ریٹن فارم میں مل جائے گا، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔